السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کی جو 5 راتیں ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں، کس دن پڑ رہی ہیں، اور اس رات میں ہمیں کیا عبادتیں کرنا چاہیے، جو ناپاک خواتین ہیں وہ کس طرح سے اس رات میں عبادت کریں، کیا پوری رات ہی جاگنا ضروری ہے، کیا ہم تھوڑے سے وقت ان راتوں میں عبادت کر سکتے ہیں اگر پوری رات ہمارے اندر جاگنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ لوگوں نے پوچھے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ سوال لوگوں نے پوچھا کہ لیلۃ القدر کی 5 راتیں کس تاریخ میں اور کس دن پڑ رہی ہیں۔ پہلی رات تو گزر گئی، پہلی رات تھی اتوار کو 31 تاریخ تیسرا مہینہ۔ لوگوں نے جب میں نے دعا کی تھی نا تہجد کے وقت میں، تو اس دعا کے کومنٹ میں لوگ کہہ رہے تھے ہمیں تو بس جسٹ ابھی پتہ چلا کہ لیلۃ القدر تھی، ورنہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ راتیں کب ہیں اور اس میں کیا عبادتیں ہمیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو یہ سارے سوالات کلیئر کر دیے جائیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے یہ بہت عظیم الشان رات ہے۔ ایسے سمجھ لیں سال کی سب سے قیمتی رات ہے، تمام راتوں کی سردار ہے۔ اس رات کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال بنتے ہیں، یعنی 83 سال عبادت کرنے سے زیادہ اجر آپ کو ملے گا۔ کتنا زیادہ؟ اللہ نے اس کو کلیئر نہیں کیا، اور جب اللہ کلیئر نہیں کر رہا ہے تو پتہ یہ چلا اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے، ہمارے آپ کے گمان سے بھی بہت زیادہ۔ اسی لیے ان راتوں میں عبادت کرنے کا اہتمام کریں۔ اب یہ راتیں کب پڑ رہی ہیں تو آپ یاد کر لیں، تاکہ کوئی بھی نائٹ آپ سے یہ قیمتی رات مس نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جاؤ، آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور عبادت کی یہ قیمتی رات نکل جائے۔ یہ 5 راتوں میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 21ویں ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ 25ویں ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ 27ویں ہوگی، ہے نا؟ جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 27ویں شب قدر یعنی یہی ہے بس شب قدر کی رات، 27ویں شب یہی ہے شب قدر۔ ایسا نہیں ہے، وہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے۔ ایگزیکٹلی علم تو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ دو لوگ جھگڑ رہے تھے، اس جھگڑے کی وجہ سے جو ہے نا وہ علم میں بھول گیا، وہ بات جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے۔ آپ سوچو کہ جھگڑا کتنی خطرناک چیز ہے۔ تو حضور لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے بھول گئے، اور حضور نے فرمایا کہ مجھے بتا دی گئی تھی شب قدر کہ کس رات میں ہے، لیکن میں بھول گیا۔ اب 5 راتوں میں ان کو تلاش کرو۔ وہ 5 راتیں کون کون سی ہیں؟ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، 5 راتیں۔ 2024 میں لیلۃ القدر کی یہ 5 راتیں کب پڑ رہی ہیں؟ ایک تو گزر گئی اتوار کو 31 تاریخ تیسرا مہینہ 2024، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسری شب ہے وہ ہے منگل کو، منگل 2 تاریخ چوتھا مہینہ، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری شب ہے جمعرات کو 4 تاریخ چوتھا مہینہ۔ چوتھی شب ہے سنیچر کو 6 تاریخ چوتھا مہینہ۔ 5ویں شب ہے پیر کو، سوموار کو 8 تاریخ چوتھا مہینہ، ٹھیک ہے۔ تو اتوار کی تو گزر گئی، منگل، جمعرات، سنیچر اور سوموار، یہ لیلۃ القدر کی 4 راتیں بچی ہیں۔ ان میں بھائی ذرا اہتمام سے عبادت کر لو، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ان راتوں میں کیا عبادت کریں؟ تو دیکھیے، عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ یا کوئی خاص عبادت شریعت نے ان راتوں کی نہیں بتائی ہے۔ جیسے کہ سوشل میڈیا پہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں نا، یہ کرو اس رات میں، 21ویں شب میں یہ کرو، 23ویں شب میں یہ کرو، سب یہ ڈھکوسلے بازی ہوتی ہے، سب یہ دھوکہ ہے، سب یہ آپ کو کسٹمر بنانے کے طریقے ہیں، ہے نا؟ آپ کو عمل میں بس پھنسا دو کیسے ہی، تاکہ اپنی دکان اچھے سے چلے یا اپنا چینل اچھے سے چلے۔ اسی لیے ایسی چیزیں جی وہ غریب بتائی جاتی ہیں تاکہ ہم جلدی سے اٹریکٹ ہوں۔ یاد رکھیے، کوئی بھی خاص عبادت شب قدر کی نہیں ہے، نہ کوئی خاص نماز ہے، نہ کوئی خاص وظیفہ ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کے جتنے بھی کام ہیں آنکھ بند کر کے آپ کرو۔ آپ کا من قرآن پڑھنے کا زیادہ کر رہا ہے، قرآن پڑھو۔ آپ کا من جو ہے وہ نمازیں پڑھنے کا زیادہ کر رہا ہے، نماز پڑھو۔ ذکر کرنے کا زیادہ کر رہا ہے، ذکر کرو۔ دعا کرنے کا زیادہ کر رہا ہے، دعا کرو۔ عبادت کے جتنے بھی ٹوٹل کام ہیں وہ سب کرو، خاص کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا پوری رات عبادت کرنا ضروری ہے؟ تو بھائی پوری رات عبادت کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنی طاقت کے بقدر، اپنی ہے نا جتنا اللہ نے آپ کو ہمت دے رکھی ہے، پہلی بات تو یاد رکھو کہ جو جتنا زیادہ کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ دے گا۔ بھائی کلیئر سی بات ہے، کوئی اگر پوری رات جاگ کے عبادت کرے گا اور کوئی 1 گھنٹے عبادت کر رہا ہے لیلۃ القدر کی رات میں، تو ظاہر سی بات ہے 1 گھنٹے
عبادت کرنے والے، ٹھیک ہے اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن اس کا ثواب وہ کوالٹی کا نہیں ہوگا جو پوری رات جاگ کر عبادت کرنے والے کو مل رہا ہے۔ بھائی آپ دیکھو دنیا کے اندر بھی ایگزام میں جو ٹاپ لیول کی محنت کرتا ہے تو اس کی عزت، اس کا احترام، اس کو ایوارڈ، اس کو انعام، اور جو اس کے فوٹو دنیا بھر میں چھپ رہے ہوتے ہیں، اخبار میں اس کے فوٹو آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی پوزیشن الگ ہو جاتی ہے۔ اور ایک وہ ہے جو نارمل پاس ہو گیا ہے بس، تو پاس وہ بھی ہے، پاس یہ بھی ہے، لیکن اس کی پوزیشن الگ ہے۔ تو اسی طرح سے ظاہر سی بات ہے جو جتنی دیر اللہ کے عبادت کرے گا، جس کیفیت سے کرے گا، تو اس کو اجر زیادہ ملے گا۔ تو پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، بہرحال اپنی طاقت کے بقدر جاگنے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ جاگنے کا مطلب یہ کہ عبادت میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے۔ باقی ہم پورے دن کے تھکے ہوئے تو 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 1 گھنٹہ عبادت میں گزاریے۔ عجیب بات یہ ہے کہ شب برات میں تو مسجد ہماری فل ہوتی ہیں، محلے کے محلے جاگ رہے ہوتے ہیں، اور شب قدر میں، لیلۃ القدر میں مسجد ہماری رمضان کے مہینے میں بھی ویران پڑی ہوتی ہیں۔ آپ کو سناٹا نظر آئے گا گلیوں میں، اور شب برات میں آپ دیکھو بھرپور لوگ جاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حالانکہ شب برات میں اور لیلۃ القدر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیلۃ القدر قرآن اور صحیح احادیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے، اور ایسے سمجھ لو جیسے فرض نماز اور نفل نماز، جیسے نفل اور فرض نماز میں فرق ہے، اسی طرح سے شب برات اور شب قدر میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو عبادت کوئی خاص نہیں ہے۔ اچھا، خواتین جو ہیں جو ناپاکی کی حالت میں، وہ کیسے عبادت کریں؟ تو دیکھو ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھنا منع ہے، روزے رکھنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے نا وضو کرنے کے بعد ذکر و اذکار کیجئے، ہے نا، مصلی بچھائیے۔ مصلی بچھانے کے لیے میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ جب جانماز بچھا کے ہم اس پر بیٹھتے ہیں تو طبیعت پوری لگتی ہے۔ اب بعض خواتین یہ سمجھتی ہے کہ نہیں مصلی پہ اگر بیٹھ جائیں گے ناپاکی کی حالت تو مصلی ناپاک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ناپاک کوئی بھی کپڑا تب ہوتا ہے جب اس پر کوئی ناپاکی لگ جائے۔ ناپاک عورت کے کسی بھی چیز پر بیٹھنے سے، کسی بھی چیز کو چھونے سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ مصلی بچھائیے آپ اور خوب اللہ سے دعائیں مانگیے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں دعائیں مانگنا جائز ہے۔ درود شریف پڑھیے، استغفار پڑھیے، اور رمضان کے آخر عشر کی دعائیں پڑھیے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ سے خوب دعائیں مانگیے، تسبیح فاطمی پڑھیے، کلمہ طیبہ پڑھیے۔ تو جتنے بھی ذکر و اذکار کی لائن سے چیزیں وہ سب پڑھیے آپ۔ ہاں، قرآن نہیں پڑھ سکتی اور نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی، اور رات میں روزہ ہوتا بھی نہیں ہے، تو آپ نماز اور قرآن کو چھوڑ کر جتنی بھی عبادات کے کام ہیں وہ سب کر سکتی ہیں۔ تو لیلۃ القدر کی راتوں میں آپ یہ عبادت کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ سارے مسائل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور لیلۃ القدر کی راتوں میں جو دعا تقریباً سحری کے ٹائم کراتا ہوں، اور وہ دعا کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ جو مسجدوں میں لوگ دعا میں شریک ہیں وہ اس میں آپ لوگ بھی شریک ہو جاؤ، ہے نا، اور الحمدللہ آپ لوگ شریک ہوتے بھی ہو۔ تو انشاءاللہ ویسے میری پوری کوشش رہے گی کہ ہر شب میں دعا آن لائن چلے، لیکن کبھی چھوٹ جائے نیٹ ویٹ کی وجہ سے تو پھر آپ لوگ تنہا دعا مانگیے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔